حامد و مسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین گرامی، عزیز دوستو، قابل احترام بزرگوں، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام اور پروگرام کے معزز منتظمین، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بڑا حسن بخشا ہے، بڑا جمال اور بڑی نورانیت بخشی ہے۔ اس کائنات کی حسن کے لیے، اس کی آرائش و زیبائش کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور ان ساری مخلوقات کو اولاد آدم کے لیے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام یا آپ کی اولاد کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے انہی سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قرآن مقدس اس بارے میں کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، اے نسل انسانی، اے آدم کی اولاد، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ذات واحد سے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ ہمارے عائلی نظام، ہمارا خاندانی نظام ایک جوڑے سے بنتا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت جب باہم ملتے ہیں تو ان کی نسل آگے بڑھتی ہے، اور پھر اس طریقے سے پوری دنیا کا نظام قائم ہے، پوری دنیا میں انسان پھیلے ہوئے ہیں۔ آج خصوصاً
اس تھوڑے سے وقفے میں آپ حضرات کے سامنے اپنا جو خاندانی نظام ہے جو بکھر رہا ہے، اس خاندانی نظام کے تعلق سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور اسی لیے میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو باتیں کہی ہیں ان میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہ من نفس واحدہ کا جو ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ذات واحد سے اللہ رب العالمین نے ذریت آدم کو پھیلایا ہے، اور اس کے لیے جو جملہ استعمال کیا من نفس واحدہ، گویا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے خاندانی نظام میں، ہمارے عائلی نظام میں، ہمارے تعلقات میں، ہمارے گھریلو معاملات میں جہاں میں کا معاملہ آتا ہے وہاں ہمارا نظام بکھر جاتا ہے۔ بیوی اگر اپنے آپ کو میں ثابت کرنا شروع کر دے، شوہر اپنے آپ کو ہم بننا شروع کر دے، تو یہ نظام عموماً بگڑ جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کے بگڑنے کے جو اسباب ہیں ان میں ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من نفس واحدہ کہہ کر کے گویا کہ ایک اشارہ دیا ہے کہ تم ایک ہو، الگ الگ نہیں ہو۔ اور یہ جملہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں اپنے معاشرتی نظام میں کہ ایک بیوی کبھی محبت میں اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے میری جان یا جانو، اور ایک شوہر کبھی اپنی بیوی کو جان کہتا ہے۔ گویا کہ یہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ ایک جان کا ہوتا ہے، گرچہ دونوں دو جسم ہوتے ہیں۔ اور جب یہاں یہ معاملہ الگ ہوتا ہے، اس بات کی قدر نہیں ہوتی، اس جملے کی قدر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہماری جان ہے، ہم اس کی جان ہے، تو پھر وہاں معاملات بگڑتے ہیں اور ہمارا عائلی نظام بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے کہ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ہم کی ضرورت یا میں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیے، آپ کے گھر میں بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، آپ کے گھر میں بھی جھگڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا ہے، لیکن وہاں نظام نہیں بگڑا، وہاں عزت نفس کا سوال کھڑا نہیں ہوا ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کے مطابق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ہمیشہ مسکراتے ہوئے پایا ہے۔ آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا، آپ گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ آج ہمارے معاملات کیا ہیں؟ ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سا روب ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں، ہمارے ایک دوست، ایک بار ملاقات ہوئی بڑے زمانے کے بعد، انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ بھئی میرے گھر میں جب جاتا ہوں میری بیوی بھی سہمی رہتی ہے، میرے بچے بھی سہمے رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا مجھ سے فری ہوں۔ میں نے کہا آپ کا رویہ کیسا ہے ان کے ساتھ؟ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ بولے میں بہت سخت رہتا ہوں گھر کے اندر۔ اتفاق سے فجر کی نماز پڑھ کے ایک ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے گئے تھے، وہیں یہ بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا ابھی آپ گھر جائیں گے تو ذرا گھر پہ جاتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے جائیے گا گھر کے اندر، اور بچوں کو جس دروغہ کی طریقے سے بات کرتے ہیں، جوش میں اور جھڑپ کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، اس طریقے سے بات مت کیجیے۔ کبھی نرمی کے ساتھ ان بچوں کو بلا کے دیکھیے، ان سے پیار کے ساتھ بات کر کے دیکھیے۔ دوسرے دن پھر ملاقات ہوئی اور کافی باتیں ہوئی ان سے۔ دوسرے دن ملاقات ہوئی، کہہ رہے کہ مولانا
بڑا اچھا رسپانس رہا. آپ نے تو بڑی اچھی چیز بتائی کہ میں گھر میں گیا, نرمی سے میں نے بات کی, میرے چاروں بچے مجھ سے آ کے چمٹ گئے, ابو جان. آپ گھر میں ماحول اپنائیے. آج ہمارا جو معاملہ بگڑ رہا ہے, ہمارے خاندان جو بکھر رہے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے ہمارے میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے ہماری آنے والی نسل تباہ ہو رہی ہے. اس پر اس کے انتہائی برے اثرات پڑ رہے ہیں. اسی ٹینشن کو, اسی ڈپریشن کو دیکھ کر کے کہ ماں ایک طرف پریشان ہے, باپ ایک طرف پریشان ہے, اس کو دیکھ کر کے بچوں پر جو اثر ہوتا ہے وہ بہت برا اثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس حد میں آپ کو رکھا ہے, جو حد دی ہے کہ آپ دونوں ایک ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے من نفس واحدہ کہہ کر کے کہ ایک جان سے اس دنیا کو, تو مفسرین نے اس سے مراد آدم علیہ السلام کو لیا ہے. لیکن اگر اس کی گہرائی میں تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں تو ایک نقطہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر یہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے اور تو یہ ایک جان کا رشتہ ہے, نہ کہ ہم اور تم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اسی سے اس کے جوڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا, انہی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اگر میں اس مقام پر یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ کہہ کر کے کہ اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا ہے, وہ تفریق مٹا دی ہے جو ہم آپس میں تفریق کرتے ہیں عورت اور شوہر کے درمیان. شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا توپ سنگھ ہوں اور گھر میں داخل ہوں تو بیوی میرے قدموں میں ہونی چاہیے, میری جوتی ہے. یہ جو خیالات, جو ہمارے دماغ میں جو تصور پیدا ہو رہا ہے, یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے. اس تصور کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. برابری کا تصور دیجئے. بیوی ہے اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بخاری شریف کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, راعی ہے, اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اگر اس جگہ پر ہم اس کا ترجمہ بعض جگہ پر آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس سے اس کی محکومیت, اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. اسی حدیث کے اندر آگے آتا ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ, عورت وہ بھی نگہبان ہے, وہ بھی حاکم ہے. کس چیز کی؟ اپنے شوہر کے گھر کی, اس کے بچوں کی. گویا کہ دونوں کے حدود متعین کیے ہیں شریعت نے کہ اگر آپ کو باہر کا حاکم اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے تو گھر کی حکومت اس کو دے دی ہے. آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کی حکومت میں جا رہے ہیں. یہ حدیث کہتی ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ, کہ عورت اپنے گھر کی نگہبان ہے, اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے, اس کی حکومت اس کے انڈر میں ہے. تو اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں بہت سارے ہمارے لوگ مل جائیں گے کہ میں نے 2.5 لاکھ کی پوری زندگی میں نے کبھی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا. بہت سارے لوگ بڑی اپنے آپ کو انا کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر آپ نے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے. اسلام نے جہاں سارے نظام متعین کیے ہیں, ساری چیزیں بتائیں, عائلی نظام بھی اسلام نے متعین کیا ہے. ہمارے خاندانی جو معاملے ہیں ان کو بھی اسلام نے اجاگر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, آپ ان کے ساتھ ان کی معاشرت کہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ دیکھیے اس چیز کو. آج ہمارے جو معاملات ہیں, ہمارا جو گھر بگڑ رہا ہے, ہمارے جو گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں, عموماً اکثر و بیشتر اگر کچھ کمیاں شوہر کی طرف سے ہیں تو
تو کچھ کمیاں خواتین کی جانب سے ہوتی ہیں. ہماری خواتین کا معاملہ میں چند لمحوں میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. وقت بہت کم ہے، آپ برابر سنتے رہتے ہیں مجھے. خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام میں زیبائش، آرائش، بناؤ سنگار منع نہیں ہے. اسلام میں اس کا بھی مقام ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ زیبائش اختیار کرنا، بناؤ سنگار کرنا یہ اسلامی معاشرے کا ایک حصہ ہے تو غلط نہیں ہے. حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں بازار جانا ہوگا. پہلے تو زمانہ تھا کہ کریمیں تھوڑی سی دو چار تھیں، ان کے نام بھی گنا سکتے تھے. آج معاملہ یہ ہے کہ بیچنے والا، اسٹور والا بھی پریشان ہے کہ کون سی کریم رکھو جس کی فرمائش آئے اور دے دی جائے. لیکن یہ آتی کس لیے ہے گھروں کے اندر؟ جب بازار جانا ہوتا ہے اس کے لیے. حالانکہ صحیح حق تو یہ ہے کہ آرائش اختیار کرنا ہے، زیبائش اختیار کرنا ہے. ایک عورت کو بناؤ سنگار کرنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے. لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے. ہمارے گھروں کا معاملہ اس کے الگ ہے. ہمارے ہاں شوہروں کے لیے بناؤ سنگار نہیں ہوتا، بلکہ خواتین بناؤ سنگار کرتی ہیں تو بازار جاتے ہوئے، کسی محفل میں جاتے ہوئے، کسی اور جگہ پر جاتے ہوئے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر جو باہر سے تھکا ہارا اس امید پر آتا ہے کہ شاید میں گھر کے اندر جاؤں تو مجھے ایک سکون فراہم ہو، وہ گھر کے اندر آتا ہے تو وہی اجڑی صورت اور وہی بکھرے بال اور بکھری صورت دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے. اس کا دل پراگندہ ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس بیوی کی نفرت بیٹھ جاتی ہے. ہماری خواتین کو بھی سدھار کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ایک طرف مرد کی کچھ غلطیاں ہیں، ہماری خواتین کی بھی غلطیاں ہیں عائلی نظام کے بگڑنے میں، گھریلو نظام کے بگڑنے میں. تو ہمیں ہمارے جو معاملات، جو گھریلو نظام بگڑ رہا ہے یا جو ہمارے خاندانی نظام بگڑ رہا ہے، ان کی وجوہات اگر ڈھونڈی جائیں، بہت ساری وجوہات ہیں، سینکڑوں وجوہات گنائی جا سکتی ہیں. لیکن ان کی اصلاح کے لیے ہمیں اسلامی شریعت کا پابند ہونا پڑے گا. ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، مسند احمد کی روایت، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے. ترمذی حدیث نمبر 3641. حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر مسکراتے ہوئے دیکھا. ہماری مسکراہٹ، چاہے وہ آدمی کی مسکراہٹ ہو یا عورت کی مسکراہٹ، دونوں کے معنی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. کیا ایک شوہر کی مسکراہٹ اس کی بیوی کے لیے نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ مسکراہٹ اس کی بیوی کے لیے نہیں ہونی چاہیے؟ یا ایک خاتون جو گھر کے اندر بیوی ہے، کیا اس کی یہ مسکراہٹ اپنے شوہر کے لیے نہیں ہونی چاہیے؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا. کیا یہ حدیث ہمارے گھریلو معاملات میں فٹ نہیں ہوتی؟ ایک شوہر پورا دن کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے اس لیے کہ اس کے بال بچے خوش رہیں. کیا عورت کا یہ فریضہ نہیں ہے، گھر میں رہنے والی ایک بیوی کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے شکریہ کے کلمات کہے؟ یا ایک بیوی جو گھر کے اندر
کھانا پکاتی ہے, بچوں کے کپڑے دھلتی ہے, آپ کے کپڑے دھلتی ہے, آپ کے لیے ساری محنت کرتی ہے, مشقت کرتی ہے, گھر کے کام کاج کرتی ہے, کیا وہ آپ کی شکریہ کی مستحق نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے خاندانی نظام کو بنانا چاہیں, سنوارنا چاہیں تو یہ حدیثیں بڑی اہم ہیں. ہم اس کے ذریعے سے اپنے خاندانی نظام کو سدھار سکتے ہیں. ایک مسکراہٹ کے ذریعے سے, ایک شکریہ کے کلمے کے ذریعے سے. ہم گھر میں جاتے ہیں, کوئی اچھا کام ہم نے دیکھا, اپنی بیوی سے شکریہ کے کلمات کہہ دیے, دیکھیے محبت کے جذبات, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. آپ کھانا کھانے کا وقت ہوا, آپ ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیے, بیوی کے ساتھ کھانا کھائیے, محبت بڑھنے کا ذریعہ ہے. خاندانی نظام اس سے برقرار رہے گا. اس سے بہت ساری برکتیں ہیں اس کی, خصوصاً جہاں ہم بے برکتی کا شکوہ کرتے ہیں وہاں یہ بڑی اہم چیز ہے. ایک حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ ہم کھانا کھاتے لیکن آسودہ نہیں ہوتے, برکت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو, شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو, اکٹھے بیٹھ کر کے کھاؤ, اس سے برکت پیدا ہوگی, آسودگی آئے گی. ایک تو برکت کا سبب, دوسرے آپس میں محبت کا بھی سبب ہے. بیٹھ کر کے آپس میں بیوی کے ساتھ میں کھانا کھائیے. وہ پرانی رسمیں, وہ رواج چھوڑ دیجئے کہ ہم نے پوری زندگی کبھی بیٹھ کے بیوی کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. وہ اسلام کا معاشرہ نہیں ہے. اسلام ہمیں وہ نہیں سکھاتا. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, بخاری شریف کی روایت کے مطابق, کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو تو اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں ایام حیض کے دوران, جو عورت کا ایک مخصوص پیریڈ ہوتا ہے, ہر مہینے خون آتا ہے, کہتی ہیں اس پیریڈ میں پانی پی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی تھی. آپ اپنا منہ میرے منہ کی جگہ پر رکھ کر پانی پی لیتے اور میں دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت نوچتی تھی. جبکہ میرے مخصوص ایام ہوتے, پھر میں وہ ہڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی اور آپ میرے منہ والی جگہ پر منہ رکھ کے ہڈی نوچتے تھے, گوشت نوچتے تھے. یہاں تو ہمارے یہاں مرید زن ہو جائیں گے, زن مرید ہو جائیں گے, تانے ملتے ہیں یہ چیزیں. یہ اسلامی شعار ہے. اسلام نے آپس میں جو ایک خاندانی نظام ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنے کی اصول دیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. کبھی کر کے دیکھیے, جو لوگ پریشان ہیں اپنے خاندانی نظام سے کہ ہماری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی, میں گھر میں جاتا ہوں پریشان رہتا ہوں, اللہ کے بندے کبھی کر کے دیکھو. اسلام نے آپ کو رومانس سے منع نہیں کیا ہے. اسلام رومانس کی اجازت دیتا ہے لیکن اس کی حد مقرر کرتا ہے. اس حد میں رہیے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتی ہیں, بخاری شریفی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے تھے, حالانکہ میں اس وقت حائضہ ہوتی تھی. بیوی کی گود میں سر رکھنا, بیٹھنا, بیوی کی گود میں سر رکھ کے لیٹنا, یہ اسلام نے غلط نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جایا کرتے تھے, ایسی حالت میں بھی جب کہ وہ حائضہ ہوتی تھیں. اسلام نے تعلیمات دی ہیں, محبت کے طریقے بتائے, ہمارے خاندانی نظام کو سنبھالنے کے طریقے بتائے ہیں. اللہ کے بندے کبھی اس پر عمل کر کے دیکھو. ہمارا خاندانی نظام جو بگڑ رہا ہے اس کے اسباب میں سے بہت سارے اسباب ہیں, گنانے جائیں سینکڑوں اسباب گنا سکتے ہیں, لیکن اسباب گنانا مقصد نہیں ہے, علاج بتانا مقصد ہے. یہ علاج ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. یہ آپ کی جو معاشرت یا آپ کی آئلی جو زندگی تھی اس کی چند جھلکیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہمیں ملی ہیں. اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا تھا,
ایک برتن سے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا تھا، ہم دونوں غسل کرتے تھے. آپ میری نسبت جلدی سے پانی لے لیتے، یہاں تک کہ میں کہہ اٹھتی، مجھے کہنا پڑتا کہ میرے لیے چھوڑیے، میرے لیے چھوڑیے. آپ اس حدیث پر غور کیجئے. میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ کافی ہے. کیا کبھی ہم بھی کرتے ہیں یا اپنی انا میں، اپنی عزت نفس کے لیے یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے، اس کے ساتھ پانی پی لیں گے، نہا لیں گے، کچھ دیر آرام کر لیں گے، تو اس سے ہماری شان پہ فرق پڑ جائے گا، ہم زن مرید بن جائیں گے، گاؤں والے ہمیں کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے. اللہ کے بندے، اسلامی شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے کہ آپ گاؤں کو دیکھ کر کے یا لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے آپ اپنے معاملات کو بگاڑ لیں. جو آپس سے محبت کا ذریعہ ہے، اس محبت کو آپ ختم کر دیں، اس طریقے کو ختم کر دیں، آپ نفرت کے طریقے کو اپنا لیں. یہ اسلام نہیں کہتا ہے، اسلام سکھاتا ہے محبت کے طریقے کو. اسی طریقے سے ایک حدیث میں، بخاری ہی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، انہوں نے ایک سیبہ عورت سے شادی کی، جسے ہم بیوہ کہتے ہیں، بیوہ عورت سے شادی کی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، حالانکہ وہ خود کنوارے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ آپ نے فرمایا، حل بکرن تلاعبها وتلاعبک، تم نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ کھیلتی، وہ تمہارے ساتھ مستیاں کرتی، تم اس سے مستیاں کرتے. ایک دور ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے. آپ یہ مت کہیے یا میں یہ مت کہوں کہ میں مولانا بہت شریف، میرا دماغ بالکل فرشتوں والا ہے. نہیں، انسان نے فطرت میں رکھی ہے، ہر انسان کی، کوئی بھی ہو، ہر انسان کے ذہن میں شرارت موجود ہے، اور وہ شرارت اگر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہے تو وہ شرارت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تلاعبها وتلاعبک، تم اس سے کھیلتے، اس سے اٹکھیلیا کرتے، وہ تم سے کرتی. اگر ایک بیوی کے ناز نہیں اٹھاؤ گے، وہ تمہارے ناز نہیں اٹھائے گی، تم اس کے نخرے نہیں دیکھو گے، وہ تمہارے نہیں دیکھے گی. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور جب یہی نظام بگڑتا ہے ہمارے گھروں سے، تو پھر مرد دوسرے راستے ڈھونڈتا ہے. آپ کو بتاؤں، اگر جب یہ گھر میں یہ ماحول نہیں بنتا تو یہی مرد دوسری جگہوں پہ یہی سکون ڈھونڈتا ہے جا کر کے. پھر گھروں سے یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی بگڑ گیا. آدمی نہیں بگڑتا، ہم بگاڑ دیتے ہیں، ہم بگاڑ دیتے ہیں. اگر عورت بگڑتی ہے تو کہیں نہ کہیں مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، اگر مرد بگڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی بیوی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے قابل غور کہ تم اگر باکرا یعنی کنواری سے شادی کرتے، تم اس کے ساتھ کھیلتی، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ اٹکھیلیا کرتے، تمہارے ساتھ کرتی. سوچنے والا مقام ہے یہ. کیا ہماری زندگی میں یہ چیز موجود ہے؟ اسی طریقے سے ہم بیوی کو شادی کر کے گھر میں لاتے ہیں تو بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے قید خانے کے اندر بند کر دی جائے، یا جیسے ایک جانور ہم پکڑ کے لائیں اور کسی پنجرے میں بند کر دیں. بعض دفعہ تو یہ کیفیت ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بالکل چھڑوا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. دونوں حدود سے تجاوز ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
ہی راوی حدیث ہیں، کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک غزوے کے موقع پر سفر میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جاتے تھے تو ازواج مطہرات جن کے نام قرآن نکلتا تھا آپ لے کے جایا کرتے تھے. ازواج مطہرات بھی بعض دفعہ غزوں میں ساتھ ہوا کرتی تھیں. کہتی ہیں کہ میں غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. میری عمر اس وقت چھوٹی تھی، چھوٹی عمر کی تھی. کہتی ہیں کہ میرا بدن ہلکا پھلکا تھا، بہت وزنی بھاری بھرکم نہیں تھا، وہ ہلکی پھلکی تھی. کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ساتھ میں تھے. آپ نے حکم دیا کہ آپ لوگ آگے چلے جاؤ، غزوے سے واپس آ رہے ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں. آپ کہتے ہیں صحابہ کرام سے کہ آپ لوگ آگے چلے جاؤ. صحابہ کرام آگے چلے جاتے ہیں. پھر کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہتے ہیں کہ آؤ آپس میں دوڑ لگائیں، آؤ آپس میں دوڑ لگائیں. گھر سے باہر اگر نکل کے چلے گئے کہیں بیوی کو لے کر کے گھومنے کے لیے تو گھر میں ہوگا بس کرو لے گیا، زن مرید بن گیا. تانے ملتے ہیں نا، یہ تانے مت سنیے. اسلام نے ہمیں یہ معاشرت کے طریقے سکھائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، ایک تفریح، ایک کھیل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں آپ ذرا آگے جاؤ. کیوں؟ آخر کیوں؟ غور کیجئے. کیا عورت کا مقام، عورت کا صرف یہی مقام ہے اس کو گھر کے اندر قید کر دیا جائے، یا آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ اکیلے ہی زندگی بھر پھرتے رہیں؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی بھر میں سوچتے ہیں کون بیوی کے ساتھ جائے گا، یا بیوی سوچتی ہے شوہر کے ساتھ جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے. دونوں طرف سے معاملے غلط ہیں. اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی دی ہے، اور اگر بیوی ہے اس کو اللہ نے شوہر دیا ہے، تو اسلام نے یہ معاشرت بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے. یہ طریقے اپناؤ، آپس میں محبت پیدا ہوگی، ہمارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. اگر ہم کبھی پیار میں اپنی بیوی کو جان بولے ہیں، اس نے آپ کو جانو کہا ہے، اس لفظ کا دھیان دو، آپس میں ایک جان بن جاؤ، محبت پیدا کرو، آپس میں محبت کے طریقے پیدا کرو جو اسلام نے بتائیں. باقی وہ ہمارے گھروں میں تو آج معاملہ یہ ہے کہ سیریل دیکھ کر کے سارے معاملے طے کیے جاتے ہیں. اللہ کی پناہ، سیریل دیکھ کے گھر اجڑتے ہیں، معاملے صحیح نہیں ہوتے. اور جہاں یہ معاملے سیریل کا معاملہ اونچا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اور اپنے دوستوں سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ کی عمر کا ہوں اور ابھی ہماری بھی اٹکھیلیوں کی عمر ہے، آپ کی بھی ہے. کوشش کیجئے کہ اپنے خاندانی نظام میں محبت اور محبت پیدا کیجیے. وہ طریقے اپنائیے جو اسلام نے ہم کو سکھائے ہیں. اسلامی طریقے ہمارے لیے بہت ہی اچھے ہیں، ان کو اپنائیں گے آپ کو دنیا بھی ملے گی، دنیا اور آخرت بھی ملے گی. لیکن اگر آپ ان کو چھوڑ کر کے مغربی تہذیبوں کو اپنائیں گے، فلموں کو دیکھ کر کے اپنی خانگی زندگی درست کرنا چاہیں گے، سیریل کے ذریعے سے اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آئیں گے، یا فلموں کو دیکھ کر کے اس کو اپنے گھر میں ٹرائل کرنا چاہیں گے، سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی تباہ ہوگی، گھر کا معاملہ تباہ و برباد ہو جائے گا، آپ کی آنے والی نسل تباہ و برباد ہو جائے گی. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، آپ برابر مجھے سنتے ہی رہتے ہیں جمعہ کے دن. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبت و مودت کے ساتھ رہنے کی اور اپنے گھریلو زندگی کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.